نہ میں کچھ پڑھ سکنا تو نہ کچھ بیان کر سکنا. برل یہ سادات کرام دی محبت ہے تھوڑے دلوں میں. علماء کرام نے بیانات سن لو. میں صرف ایک تو گزارشات تھوڑے بارگاہ پیش کرنا کہ بے شمار محافل ہوتے ہیں اور پروگرام ہو رہے ہیں. انہوں کی برکت اپنی جگہ مسلمہ لیکن انہوں کے اثرات سارے معاشرے میں نظر نہیں آتے. بڑے دکھ نہ کہہ رہے انہوں کی محافل کی افادیت تو انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں کی روحانیت تو انہوں کی برکات تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن معاشرے میں اصلاح کے پہلو اگر دیکھیے تو اس زمن میں وہ اثرات نظر نہیں آ رہے جڑے ہونے چاہیے. وہی وجہ ہے کہ اسی اپنے اذہان دا جڑا مرتبہ اور لیول ہے بہت اچا کر لیا. ایک گل بہت ہی دھیمے انداز نال بڑے پیار نال محبت نال اور آہستہ جی کیتی جائے لوگ وہ اثر قبول ہی نہیں کرتے. اسی بہت اچا اذہان بہت اوپر لے گئے اس تو گھٹ لیول تے سانوں سمجھ نہیں آتی. کس واسطے خطیباں نوں بیچارے نوں محنت بڑی کرنی پیندی اپنے گلے کی حفاظت آواز نوں اونچا لے جانا اور آواز نوں انتہا درجے تک لے جا کے پھر کوئی گل کرن تے لوگ کہندے واہ یہ گل کہ ڈاؤن کرو لیول اپنا سنن دا معیار تھلے کر لو اپنے دلوں کو کن بناؤ. گل سمجھو کہ کئی کی جا رہی اسی انداز دے قائل ہو گئے. اسی بہت سارے خطباء مینوں خود بھی ایک گل دسی کہ جی اسی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں مطلب یہ نہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں پڑھے لکھے باشرح اور صحیح علم دین پڑھے ہوئے لوگ شکایت کرتے نظر آئے کہ حضور ساری آوازیں کوئی نہیں تو انداز سانوں کوئی نہیں آتا تو ساری گل کو سننے کو تیار ہی نہیں. یہ ہے کہ نہیں حقیقت یہ دفرا کہ سارا صوفیانہ تعلق یہ ایک تربیت گاہ بھی ہے. اسی اتوں کچھ سیکھن بھی آنے ہیں تقریریں اور بہت جگہ ہوتی ہیں. یہ سمجھو کہ ایک تربیت گاہ ہے. اسی کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے. اور پھر تبلیغ واسطے ضروری نہیں کہ سٹیج ہوئے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہوں اور واز بڑا اچھا کرنا. اسی تبلیغ اس میں سمجھ لے گئے اسی دین صرف سٹیج تک محدود کر دیتے ہیں. صوفیاء دی زندگی پڑھی ہے نا تے انہاں دا ہر لمحہ تبلیغ چ گزرے. انہوں نے کچھ بیان کیتا ہے تے فبہا انہوں دی خاموشی بھی تبلیغ ہے. اس واسطے کہ سرکار لاسانی علیہ رحمہ حضور کو شخص حاضر ہویا اور اس نے آخیا کہ حضور میں نے کچھ نصیحت واز کچھ ارشاد فرماؤ.
کہ حضور نے فرمایا میاں اگر تینوں میری خاموشی کو کچھ نہیں ملنا تو میرے بولیا بھی کچھ نہیں ملنا. اپنی طبیعت بدلو، طبیعت بدلو اپنی. تسی مزاج بگاڑ دیتے علماء دے بھی خطبہ دے اور اپنے بھی بگاڑ دیتے. دل نہ گل سو آہستہ کی جائے یا جوش نہ کی جائے. سوکھیا کرو، علماء بھی سوکھیا کرو. ایک تربیت گاہ ہے کہ تسی آتے ہو اتوں کو سبق لے کے جاؤ. تھوڑی نسبت اپنے شیخ نہ اس نسبت کا خیال رکھو، اس نسبت کا پاس رکھتے ہیں. جس رستے تو گزرو گے تسی سمجھو تسی تبلیغ کر رہے ہو. اگر اس نسبت کا خیال ہے کہ یہ نسبت اسی کیوں حاصل کی تھی، جدھروں لنگتے چلے جاؤ گے تسی تبلیغ کرتے چلے جاؤ. یہ چیز سارے شیوخ نے عملی زندگی لوگوں نے دکھائی. مسلسل ربط، انہوں دی زندگی کھلی کتاب، انہوں دی زندگی کھلی کتاب دی مانے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر وصال لوگوں کے سامنے. یہ تبلیغ ہے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی. پھر ٹرے بھی جانتے ہو کہ حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تواڈے وچوں بہترین لوگ وہ نے کہ جدوں تسی دیکھو نا تو تانوں خدا یاد آ جائے. شعیر کہنے نشانی نے، شعیر شعار دی جمع ہے. شعیر نشانی نو کہندے ہیں. ومن يعظم شعائر اللہ، قرآن گواہ ہے نا اس گل دا کہ شاعر اللہ کی جڑی تعظیم کرے فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے. شعیر کہندے نے نشانی، جس نشانی نو دیکھ کے کو بندہ یاد آئے وہ اس بندے دی نشانی ہوندی ہے. کہ جس نشانی نو دیکھ کے خدا یاد آئے وہ خدا دی نشانی ہوندی ہے. حدیث پاک دی روح نال حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جدو تسی انہاں دے چہرے دیکھو نا تو تانوں خدا یاد آئے گا. تے پھر وہ خدا دی نشانی ہوئی نا. پھر انہاں دی تعظیم اور عزت کرنی یہ قرآن حکم دے رہے. ومن يعظم شعائر اللہ، سمجھ آندی پئی؟ ہاں جی، میں بھی اونچا بول گیا. آہستہ گل میں سمجھ اور عملی زندگی اپناؤ. عملی زندگی اپنے شیخ پاک کی صورت، سیرت، کردار، افعال، اعمال دیکھو کہ کس طرح انہوں نے خدا دی یاد وچ، حضور دی اتباع وچ اور مخلوق کے خدا دی رہنمائی واسطے اور انہوں نے خدمت واسطے زندگیاں بسر کر دی. بہرحال یہ ماہ مقدسہ بڑا برکت والا ہے. کافی ساری نسبتاں نے، خاص طور پہ جناب سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت پاک بھی ہے. اور پھر سب تو بڑھ کے جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء اس ماہ مقدسہ وچ
انہوں نے عظیم قربانیاں پیش کی تھیں. سادات وچوں جڑے حسینی ہو سادات وچوں جڑے حسینی ہون وہ جناب فاروق اعظم کا ذکر ضرور کر دیں. بس اس واسطے کہ جناب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں 7 شادیاں سن جن کے بعد دیگرے اور آپ کے صاحبزادے 6 سن جنہیں وصال فرما گئے اور ایک صاحبزادے جناب علی جنہوں زین العابدین بھی کیا جاتا ہے ایک صاحبزادے حیات رہے اور انہوں میں حضور دی نسل پاک جاری ہوئی. انہوں دا نکاح جناب فاروق اعظم نے کیتا. حضرت سیدہ شہر بانو یہ فارس تے شہنشاہ سن انہوں دی بیٹی سی. اور اتنے میں ایک اور بھی گزارش کر دیا کہ بہت سارے علماء پہلے تھا بھی کھا جائیں گے. فارس جس وقت فتح ہویا تو یزد جرد جڑا سی وہ 3 بیٹیاں سن. 3 بیٹیاں سن جڑی مال غنیمت دے نال آئیاں. 3 بیٹیاں سن. ایک بیٹی